وہ گرمیوں کی ایک خاموش رات تھی۔ آسمان پہ کالے بادلوں کا راج تھا۔ بجلی کبھی ادھر تو کبھی ادھر چمک رہی تھی۔ تیز آندھی سے درختوں کی شاخیں ہل رہی تھی اور بارش کی بوندیں چھت پہ زور سے گر رہی تھی۔ ہمارا گھر ایک پرانی گلی کے کنارے پر تھا اور اس کے سامنے ایک پرانا کھنڈر نما بنگلہ تھا۔ وہ بنگلہ بہت سالوں سے خالی پڑا تھا۔ بچپن سے سنا تھا کہ وہاں کوئی رہتا نہیں، لیکن رات کو اجنبی آوازیں آتی ہیں، کبھی چینخیں، کبھی سرگوشیاں اور کبھی کسی کے ہلکے قدم۔ اس رات سب سو چکے تھے۔ ہلکی بارش اور کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوائیں کمرے میں پرسکون ماحول پیدا کر رہی تھی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چپس بنا کر کھاؤں۔ ہمارے گھر میں رات کو جاگنے پر سخت ممانعت تھی، مگر جو چیز منع ہو وہ کرنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ میں دھیرے سے اٹھی اور کچن میں چلے گئی۔ بجلی جا چکی تھی مگر میں نے ایمرجنسی لائٹ جلا لی۔ آندھی کی وجہ سے کچن کی کھڑکی کا پردہ زور سے ہل رہا تھا۔ میں نے پردے کو ایک طرف کیا اور ایک نظر سامنے والے بنگلے پر ڈالی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اندھیرے میں لپٹا ہوا تھا۔ میں نے چولہا جلایا، آئل گرم کیا اور چپس تلنا شروع کی۔ جب چپس کی خوشبو ہوا میں پھیلنے لگی تبھی اچانک ایک تیز بجلی چمکی۔ میری نظر بنگلے کی چھت پر پڑی اور مجھے بنگلے کی چھت پر کچھ دکھا۔ میرا ہاتھ رک گیا، آئل کی چھینٹیں اڑی مگر میں وہاں ہی جم گئی۔ میری رگوں میں برف جمنے لگی۔ وہ کوئی چادر یا کپڑا نہیں تھا جو ہوا سے ہل رہا ہو، وہ ایک انسان جیسا سایہ تھا، لیکن اس کا چہرہ صاف نہیں دکھ رہا تھا۔ بس ایک لمبی سی دبلی سی شخصیت تھی جو تیز ہوا اور بارش میں بھی سیدھی کھڑی تھی۔ میرے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ ایک دم سے ڈر لگا کہ کہیں وہ مجھے دیکھ نہ رہی ہو، لیکن مجھے لگا شاید میری آنکھوں کا دھوکہ ہو۔ لیکن یہ دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے دل کو تسلی دینا چاہی، مگر تبھی وہ سایہ ہلنے لگا، دھیرے دھیرے، جیسے کوئی آگے بڑھ رہا ہو۔ مجھے اپنے پیروں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ سانس تیز ہونے لگی۔ میں بھاگنے والی تھی کہ اچانک ایک زور کی چینخ سنائی دی، ایک ایسی چینخ جو سیدھا میری روح تک اتر گئی۔ مجھے لگا میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں نے جلدی سے چولہا بند کیا اور پیچھے مڑ کر بھاگنے لگی، مگر جانے سے پہلے ایک بار پھر بنگلے کی طرف دیکھا۔ اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ بنگلے کی چھت بالکل خالی تھی۔ میں پھر بھی بھاگتی ہوئی اپنے روم میں چلے گئی، بلینکٹ کے اندر گھس گئی۔ صبح تک میری ہمت نہیں ہوئی کہ واپس کچن میں جاؤں۔ اگلی صبح جب روشنی پھیلی تب میں ڈرتی ڈرتی کچن میں گئی۔ اب وہاں سب ٹھیک تھا، لیکن میرا دل اب بھی کل رات کی وجہ سے تیز دھڑک رہا تھا۔ پھر میری نظر ایک چیز پہ پڑی۔ کچن کی کھڑکی کے گلاس پر ایک نشان تھا، جیسے کسی نے اپنی انگلی سے وہاں کچھ لکھنے کی کوشش کی ہو، اور جو لکھا تھا وہ دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ مجھے